مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بچوں کی 5 خصلتوں کو بیان کیا ہے کہ بچوں کی یہ 5 خصلتیں انی احب من الصبیان 5 خصال، سیدہ فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی یہ 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول، پہلی صفت یہ ہے کہ انہم الباکون، یہ روتے زیادہ ہیں۔ سیدہ بچوں کے زیادہ رونے کو پسند فرما رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ابا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ روتا زیادہ ہے، اور کچھ تو ایسے بھی مہربان ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے۔ اگر بچہ بات بات میں بار بار روتا ہے تو بی بی فرما رہی ہے یہ زیادہ روتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ زیادہ رونے والا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو وہی لا سکتا ہے جس کا دل نرم ہو۔ سخت دل لوگ رو نہیں سکتے، اور جو رو نہیں سکتا وہ روتے ہوئے کو تسلی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ان لوگوں کے لیے سہارا نہیں بن سکتا کہ جس کا دل نرم نہ ہو۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں ایک بڑی مشق، خاص طور پر اور عام طور پر 2.25 مہینے میں ایک بڑی مشق کرنے کے لیے پوری قوم جمع ہوتی ہے، بالاتفاق جمع ہوتی ہے، بالرضا جمع ہوتی ہے، بالقلب جمع ہوتی ہے۔ کسی کے بلانے پر نہیں آتی، کسی کے اچھے انتظام پر نہیں جاتی، کسی کے کھانے اور کسی کے کھلانے پر نہیں جاتی، بلکہ بالرضا جاتی ہے، بالقلب جاتی ہے، اور قربتاً اللہ جاتی ہے۔ یہ ساری قوم جس بات کے لیے جمع ہوتی ہے، اور صرف میں کراچی میں مجلس کراچی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا میں عزاداروں کی یہی کیفیت ہے، بلکہ شاید کہیں ہم سے زیادہ اچھی ہو کیفیت، اور کہیں ہم سے زیادہ ان کا شوق اور ذوق دیکھنے میں آتا ہو۔ خاص طور پر بعض اس ملک کے اندر شہر ایسے ہیں جہاں عزاداری کے اوپر پابندی ہے، مثال کے طور پر مانسیرا جی، بعض علاقوں میں ان اہل بیت کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب انہیں رونے نہیں دیا جاتا، اور آپ الحمدللہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ مجلس اعظم میں تشریف فرمائے۔ یہ جو ایک مشق مسلسل کروائی جا رہی ہے وہ مشق ہے گریے کی مشق، وہ ہے آہ و بکا کی مشق، وہ ہے حسین ابن علی پہ رونے کی مشق۔ اور یہ مشق جو قوم منظم انداز سے کر رہی ہو، بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں ایک کام پہ لگایا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی حکمتوں اور فلسفوں پر ہماری توجہ ہو جاتی ہے، بہت ساری فلسفوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ کام دیا کیوں گیا ہے، ہمارے اماموں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایسا کرتے رہنا، یہ تو ہمیں بس کسی کو آج سمجھ میں آیا، کسی کو 10 سال بعد سمجھ میں آئے گا، اور کسی کو مر گئے نہیں سمجھ میں آیا جی۔ مگر ہمیں جو کام دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین کام پوری قوم کو ایک بات پہ لگایا ہے، یعنی کسی شیعہ میں، ہمارے ہاں بھی گروپنگ ہے، کسی گروپ میں، کسی شیعہ دھڑے کے اندر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے یا سنت ہے۔ سب متفق ہیں کہ حسین ابن علی پہ رونا عبادت ہے۔ اور باتوں میں ہوگا اختلاف، مگر عزائے امام حسین حتیٰ اس میں اختلاف ہے کہ رونا مطلب ہے، مقصد ہے یا نہیں، رونے پر اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے ہمارے درمیان جو کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی رلایا، روئے اور چلے گئے، اتنی دیر تک ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، کوئی کام کی بات نہیں ملی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ صاحب اتنی دیر تک فلاں کی مجلس میں گئے اور کوئی کام کی، ان کو وہ کہتے ہیں ایسا کہ کوئی کام کی بات نہیں ملی، صرف رلاتے رہے، صرف مصائب پڑھتے رہے اور پورا مجمع روتا رہا۔ تو بھائی یہ زبان بولنے والے ہیں تو یہاں کے، مگر غذا کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بال برابر بھی کسی کا مجھے اس مسئلے میں خیال نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا۔ رونا مطلب ہے، کاٹ دو میرا گلا، رونا مقصد ہے، سمجھو اس گریے کے فلسفے کو۔
پوری تقریر اگر تمہارے مطلب کے مطابق نہیں تھی، تمہارا شوق اور ذوق اس سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر اس بات پر تم متفق ہو کہ انہوں نے رلایا اچھا، انہوں نے گریا اچھا کروایا، انہوں نے مصائب پڑھے، انہوں نے ان پہلوؤں کی طرح الفاظ ایسے تھے کہ جس سے آنکھوں میں ہمارے آنسو آ گئے. یہ مطلب ہے، خود گریا مطلب ہے، خود گریا مطلب ہے. دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ گریے کی مشق احساسات اور جذبات کو تازہ کرنے کی مشق ہے. گریے کی مشق قلب بشریت کو نرم بنانے کی مشق ہے. گریے کی مشق مظلوم سے پیار کرنے کی مشق ہے. گریے کی مشق ظالم سے نفرت کرنے کی مشق ہے. گریے کی مشق، یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ حسرت ہے. یہ رونے والا روتے روتے کہتا ہے کاش میں ہوتا تو حسین اکیلے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھاتے. اور پھر یہ آمادگی کا اظہار کرتا ہے. اور پھر جب حضرت مختار جیسی شخصیت یہ سبق دے جائے کہ حسین پر اتنا گریہ کرو، حسین کی مظلومیت پہ اتنا گریہ کرو کہ یہ گریہ غصہ بن کے تمہارے سینے میں جمع ہوتا رہے. اور جب آخری اور نواں حسین آئے، حسین کا نواں بیٹا آئے اور وہ حسین کے خون کا بدلہ لے، تو یہ گریہ کرنے والے اسے تنہا نہ چھوڑیں. گریے کا سب سے اہم ترین فلسفہ دل کو نرم بنانا ہے. جو قوم روتی ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. لہٰذا آپ پوری دنیا میں تجزیہ کر لیجئے، میرے سنی بھائی خفا نہ ہوں، بلکہ وہ شاید آئے اس لیے ہیں کہ یہ گریے کی آوازیں خود، یہ صدائے گریہ جو اب مصائب جب میں پڑھوں گا اور آپ کے آوازیں بلند ہوں گی، یہ صدائے گریہ خود ایک تبلیغ ہے. کچھ بولا نہیں آپ نے منہ سے کہ حسین کی طرف آ جاؤ، کوئی آپ نے لٹریچر تقسیم نہیں کیا، کوئی آپ نے پمفلیٹ نہیں بانٹے کہ حسین کی طرف آ جاؤ، مگر آپ کے بلند بلند آواز سے رونے کی آوازیں یہ خود حسین کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہیں. اور جب لوگ حسین کی طرف راغب ہو گئے تو ساری خوبیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے. بس ایک ہی جگہ تو لے کر آنا ہے، باقی کام تو حسین ابن علی کا خود کا ہے.